اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا علی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام مومنین سے نماز ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس سے کا ماحول بن سکے قدم آگے آتے جائیں اور صلوات پڑھتے جائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا عمد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميدان الأرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ختم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذي أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا على يوم الدين دعا ہے اللہ رب العزت سے اے اللہ اے رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے انسان و جنات کے معبود بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کا اس مجلس میں چل آنا اپنی بار الہ جو مومنین دور دراز سے تشریف لائے ہیں بار الہ ان کے یہاں چل آنے کو شرف قبولیت عطا فرما بار الہ جو مومنین جو نیک دلی خواہش لے کر اس فرش عطا پر بیٹھے ہیں بار الہ بحق محمد و آل محمد ان کے یہاں اٹھنے سے پہلے ان کی حاجات پوری فرما بار الہ جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائی بار الہ جو مومنین بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی گود کا واسطہ خالی چھوڑیوں کو آباد فرما بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں بے حق محمد و آل محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرما بار الہ جو مومنین بے پرس کی پریشانی میں مبتلا ہیں بار الہ ان کی اس پریشانی کو جلد از جلد ختم فرما ان کے خاندان کے درمیان جو دوریاں ہیں انہیں جلد از جلد ختم فرما بار الہ دشمنان تشیع دشمنان مقامات مقدسہ کو نیست و نابود فرما ان کے پشت پناہ جتنی بھی قوت برسر اقتدار ہیں انہیں نیست و نابود فرما بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بانیان کی اس کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آخری دعا ہے اور سب سے بڑی دعا ہے تیری بارگاہ میں بار الہ بحق محمد و آل محمد امام عجل کے ظہور میں اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا ایک مرتبہ بلند پر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق کائنات کا نام بلند ہے بلند آواز سے جواب دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین محترم آج محرم الحرام کی چوتھی مجلس سے میرا خطاب ہے
میرا موضوع اس اشرم حرم الحرم حضرات احرام ہے، اور کل کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے چونکہ ذکر علی ہے اور ذکر علی کی کرنا ہے، اور احسان ہے اس مالک کا کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم عرش پر رہنے والے مخلوقوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں اگر تم محب علی ہو تو ہم بھی محب علی کیا کہنے ہیں بابا بابا. تو کریم ہے وہ ذات جس نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہمیں علی کے محبان میں شمار کیا. کیا کہنے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہر ایک کا مقدر نہیں، اس لیے کہ ایک ہے عالم اسلام اور ایک ہے عالم ایمان، بات ہے. اور عالم ایمان میں داخل ہونے کی سب سے بڑی جو شرط ہے وہ ہے علی کو پہچان. بے شک بے شک بے شک. اب حضرات اگر میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو عالم ایمان کی طرف سے عالم اسلام کو علی کی پہچان کروانے کی بات. اس لیے کہ قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ جب بھی بات کرتا ہے، اللہ بات کرتا ہے ایمان والوں سے. مسلمان سے تو قرآن کی بات ہے ہی نہیں، قرآن کی بات ہے ایمان والے سے. اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان کہہ دیتے کہ یہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہوتے ہیں اگر قرآن اس میں تفریق نہ کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پر ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس آ کر کیوں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے، تم فقط اسلام لائے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. کیا بات ہے. اگر یہ کوئی حدیث ہوتی تو مسلمان کہہ دیتے ایک ہی چیز ہے، اسے ضعیف قرار دے دیتے، مگر قرآن تو اس کا مطلب ایمان والا اور ہوتا ہے، اسلام والا اور ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہے نا، ایمان والا اور ہے، اسلام والا اور ہے. تو اس کا مطلب اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے. تو سامعین محترم، میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن مجھے بتائیے آخر ایمان ہوتا کیا ہے، تو مجھے جواب ملا، اللہ نے کہا کہ دیکھو اسی وجہ سے تو ہم نے رسول کو زمین پر بھیجا تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی. کیا بات ہے. اب جو اسلام، جو قرآن والے ہیں، جو صرف قرآن کو لے کر چلتے ہیں، جنہیں قرآن ہی کافی ہے، انہیں ایمان سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ایمان کیسے سمجھے؟ میں اپنے تصور میں گیا رسول خدا کی دہلیز پر، میں نے جا کر دستک کی، قدم بوسی کی، دست بوسی کی اور دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والا اور ہے، اسلام والا اور ہے، تو پھر رسول اللہ ایمان بھی اور ہوگا، اسلام اور ہوگا. یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو یہ ذرا ایمان کی تشریح تو کر دیجئے. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا جاؤ جا کر میری سیرت پڑھو، اور خبردار ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان کی تشریح کر جائیں اور تم دائیں بائیں دیکھتے رہ جاؤ. اب میں نے رسول کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، رسول کا بچپن آیا، میں رسول کے بچپن میں دیکھتا رہا لیکن ایمان کی تشریح نہ ہوئی. اس کے بعد دعوت ذوالعشیرہ آ گئی، میں دعوت ذوالعشیرہ میں دیکھتا رہا لیکن ایمان کی تشریح نہ ہوئی. مکہ شہر کی گلیاں آئیں، میں مکہ شہر کی گلیوں میں گھومتا رہا لیکن ایمان کی تشریح نہ ہوئی. اس کے بعد طائف کی گلیاں آئیں، میں نے طائف کی گلیوں میں دیکھا لیکن ایمان کی تشریح نہ ہوئی. اس کے بعد مدینہ شہر آ گیا، میں مدینہ شہر میں دیکھتا رہا، ایمان کی تشریح نہ ہوئی. ہجرت والا بستر آ گیا، میں ہجرت والے بستر کے قریب کھڑا دیکھتا رہا لیکن ایمان کی تشریح نہ ہوئی. پھر بدر کا میدان سجا، میں نے بدر کے میدان میں دیکھا لیکن ایمان کی تشریح نہ ہوئی. پھر اس کے بعد احد میں فتح ہوئی، میں احد کے میدان میں دیکھتا رہا لیکن ایمان کی تشریح نہ ہوئی. مگر خندق کا جب میدان آیا، کسی لعین نے رسول کے خیمے پر نیزہ مارا. رسول نے فرمایا من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. اب جب اس کے مقابلے پر علی گئے، رسول نے کہا یہ علی نہیں، یہ کل کا کل ایمان جا رہا.
جائے تو ایمان والا کہلاتا ہی علی والا. بے شک بے شک. اگر علی نہیں تو ایمان نہیں. بہت میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا, بات آپ تک سمجھ پہنچ رہی ہے میری؟ سمجھ نا محترم. علی اسم علی ایک عجیب اسم ہے. ہزاروں سالوں سے, لاکھوں سالوں سے عرب لغت میں یہ نام رہا. علی موجود تھا لفظ, عرب لغت کا لفظ ہے علی. لیکن علی سے پہلے کبھی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ کسی بچے کو علی پکارا جا سکتا. یا تو اللہ نے ان کی عقلوں پر پردے ڈالے تھے اس لیے کہ یہ نام صرف علی کے ہی لیے تھا, اور خدا کو گوارا نہیں تھا کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ ایک عرش پر علی ہو, ایک فرش پر علی ہو. اتنا بلند نام ہے. یا تو اللہ نے اس نام کو غیب میں رکھ دیا تھا کہ کسی کی سوچ نہ آئی, یا تو عرب کے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے بچے اس قابل ہی نہیں کہ ان کا اتنا بلند نام رکھا جائے. یہ اس قابل ہیں کہ ان کے نام سے کوئی نام رکھ کے اس کے پہلے ابو لگا کے ان کا نام رکھ دیا جائے. تو سمجھ محترم, یہ وہ بلند نام ہے جو ایک عرش پر علی ہے, ایک فرش پر علی. اب بلند ہیں دونوں اپنی اپنی ذات. اللہ نے انسانوں کو تاکید کی ہے کہ کبھی بھی میں نہ کرو, اپنی صفات نہ پڑھو, فخر نہ کرو, تکبر نہ کرو. یہ چیز تکبر اللہ نے اپنے لیے رکھی. اللہ جب بھی بات کرتا ہے, قرآن اٹھا کر دیکھیے, اللہ کہتا ہے میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. اور یہ حق اللہ نے اپنے علاوہ یا تو رسول کو دیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم. میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں نا, یا تو یہ حق رسول کو دیا ہے کہ رسول آنا کرتے ہیں, اور یا یہ حق علی کے پاس ہے جو منبر سلونی پہ بیٹھے. کیا بات ہے. ان تینوں کے علاوہ رسول نے, اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا آنا کرنے کا. اب اللہ نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے یہ اللہ کا علم ہے نا, ذاتی علم ہے نا. آپ حضرات آمادہ ہیں نا میرے ساتھ؟ اختلاف تو نہیں کسی کو. اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے نا. اب جب رسول کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, تو اس کا مطلب سارا علم رسول کے پاس ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر طور کا علم رسول کے پاس ہے, اور جو قرآن ہے وہ تو ہے ہی علم الہی. جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر علم ہے کہ اگر میرے سواری کی لگام کسی جنگل میں کھو جائے تو قرآن مجھے اس کا پتہ بتا سکتا ہے. اس قدر علم ہے قرآن کے اندر. تو ثابت ہوا کہ قرآن جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے. مشرق میں کیا ہے قرآن جانتا ہے, مغرب میں کیا ہے قرآن جانتا ہے, شمال میں کیا ہے قرآن جانتا ہے, جنوب میں کیا ہے قرآن جانتا ہے, زمینیں کتنی ہیں قرآن جانتا ہے, زمینوں کے اوپر پودے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, درخت کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, ان کی اقسام کتنی ہیں قرآن جانتا ہے, زمین کے نیچے کون سی مخلوق ہے قرآن جانتا ہے, کہکشائیں کتنی ہیں قرآن جانتا ہے, سورج کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, سیارے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, چاند کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, اس کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں قرآن جانتا ہے, ان کی اقسام کتنی ہیں قرآن جانتا ہے, ان کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے, حشرات الارض کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, حیوان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, عرش کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, ان عرشوں میں فاصلہ کتنا ہے قرآن جانتا ہے, یہ پرندے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, یہ ملائکہ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, ان کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے, جبرائیل کون ہے جانتا ہے, میکائیل کون ہے قرآن جانتا ہے, اسرافیل کون ہے قرآن جانتا ہے, اسرائیل کون ہے قرآن جانتا ہے, انبیاء کون ہے قرآن جانتا ہے, آدم کون ہے قرآن جانتا ہے, نوح کون ہے قرآن جانتا ہے, ابراہیم کون ہے قرآن جانتا ہے, موسیٰ کون ہے قرآن جانتا ہے, عیسیٰ کون ہے قرآن جانتا ہے, اس کے علاوہ لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے, قلم کیا ہے, کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے, سوریا کیا ہے قرآن
قرآن جانتا ہے، تحت الثری کیا ہے قرآن جانتا ہے، اور یہ سارا کا سارا علم ہے قرآن کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کا علم ہے قرآن کے اندر۔ اور اسی رسول نے کہ جس کے پاس سارا علم ہے، اسی رسول نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ۔ تو کیا ثابت ہوا؟ مشرق میں کیا ہے علی جانتا ہے، مغرب میں کیا ہے علی جانتا ہے، شمال میں کیا ہے علی جانتا ہے، زمینیں کتنی ہیں علی جانتا ہے، آسمان کتنے ہیں علی جانتا ہے، ملائکہ کتنے ہیں علی جانتا ہے، انسان کتنے ہیں علی جانتا ہے، انسان حیوان کتنے ہیں علی جانتا ہے، پرندے کتنے ہیں علی جانتا ہے، ملائکہ کون ہے علی جانتا ہے، انبیاء کون ہے علی جانتا ہے، ان کے رتبے کیا ہے علی جانتا ہے، اوصیاء کون ہے علی جانتا ہے، اولیاء کون ہے علی جانتا ہے، عرش کیا ہے علی جانتا ہے، کرسی کیا ہے علی جانتا ہے، قلم کیا ہے علی جانتا ہے، اور یہ سب علی جانتا ہے۔ اور ایک مرتبہ 4 شعبان کو وہی علی حجرہ بی بی ام البنین میں گئے، عباس کو ہاتھوں میں لیا، اپنی زبان چسوائی، جتنا بھی علم تھا عباس میں منتقل ہوا۔ تو مجھے یہ کہنے دو نا، مشرق کیا ہے عباس جانتا ہے، مغرب کیا ہے عباس۔ تو علم منتقل ہوا۔ سامعین محترم، اس لیے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ منیت کی منزل۔ یہ منیت کی منزل کیا ہے؟ کہ جب رسول نے کہا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اسے کہتے ہیں منیت کی منزل۔ زہرا مجھ سے ہے میں زہرا سے ہوں، یہ ہے منیت کی منزل۔ حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ ہوتی ہے منیت کی منزل، کہ جو میرا ہے وہی اس کا ہے۔ اب جب رسول یہ کہتے ہیں تو رسول کا علم، رسول کی ہر چیز ان کی ہے، اسے کہتے ہیں منیت کی منزل۔ میرے ساتھ ساتھ ہے نا؟ اب اس کی اور مثالیں بھی بہت ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے مولا علی کو اپنے قریب بلا، فرمایا یا علی کو بلا کر لاؤ۔ یہ مولا علی آئے، فرمایا جی رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا یا علی، سورہ بارات کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، میں نے کسی صاحب کو دے کر بھیجی ہیں، جیسے ہی وہ صاحب نکلے ہیں جبرائیل نازل ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یا تو آیات خود لے کر جائیں یا اس کے ذریعے بھیجے جو آپ کے ساتھ منیت کی منزل پر ہے۔ تو علی میں چاہتا ہوں کہ آپ آیات لے کر جائیں۔ سامعین محترم، یہ رسول کا سلیقہ تھا۔ رسول ایسا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی کوئی بات مان لی کوئی چھوڑ دی۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا تو خود جائیں یا تو اسے بھیجیں جو آپ کے ساتھ منیت کی منزل پر۔ اب رسول نے علی کو بھیجا، اس لیے کہ علی منیت کی منزل پر بھی ہے اور خود محمد بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رسول کوئی بات جانے نہیں دیتے اللہ کی، اسے بھیجا جو محمد بھی ہے۔ اب علی جب آیات لے کر جائے تو وہ علی نہیں جا رہا، وہ محمد جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ ہے نا؟ تو سامعین محترم، کل کی مجلس سے متصل ہوتے ہوئے، اس لیے کہ علی علی ہی تو کرنا ہے ہمیں، مقصد ہمارا علی علی ہے۔ علی کو آپ جتنا بھی پڑھ لیں، علی علی جتنا بھی کر لیں، علی آپ بچپن سے سن رہے ہیں اور پوری زندگی سنتے رہیں گے۔ یہ جو بچے مجالس میں آئے ہیں، انہوں نے آج سے علی علی کرنا شروع کیا ہے اور یہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک علی علی کرتے رہے ہیں، لیکن علی سمجھ میں نہیں آئے۔ جتنا بھی سوچو علی سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے سمجھایا ہے بہلول دانا۔
کیا بات ہے. ایک روز جناب بہلول دریا کے کنارے بیٹھے دریا کا پانی ایک کوزے میں ڈال رہے تھے. ایک شخص قریب سے گزرا, اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس دریا کو اس کوزے میں بند کر رہا ہوں. اس شخص نے کہا بہلول کیا ہو گیا, عقل کا علاج کرواؤ. اتنا بڑا دریا, اتنا سا کوزہ, اتنا بڑا دریا بھی کبھی اتنے سے کوزے میں آیا ہے؟ تو جناب بہلول تڑپ اٹھے, کہا یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں, جب اتنا بڑا دریا اتنے سے کوزے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تمہاری اتنی سی عقلوں میں کیسے آ سکتا؟ صلوات پڑھے بر محمد. جب اتنا بڑا دریا اتنے سے کوزے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تمہاری اتنی سی عقلوں میں کیسے آ سکتا؟ اب علم دیا ہے خدا نے, عزت دی ہے خدا نے, نگاہ دی ہے خدا نے. اب یہ جسے چاہیں عزت والا بنا دے, جسے چاہیں علم والا بنا دے, یہ ان کا اختیار ہے. اور جو ان کے ساتھ ان کا محب بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہے وہ سلمان بنتا ہے, وہ قمبر بنتا ہے, اس لیے کہ ان کی نگاہ بھی ان کی نگاہ جیسی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. جب مولا کا دور خلافت آیا, جناب سلمان کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا. پورا مدائن باہر کھڑا تھا انتظار کے لیے کہ گورنر صاحب آئیں. اور کتنا علم ہے حضرت سلمان کے بعد, روایات کہتی ہیں کہ 350 سال عمر تھی. ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کے دور میں انجیل نازل ہوئی اصلی نسخے تھے, انہوں نے پڑھے تھے. تو کیا علم تھا سلمان کا. سامعین محترم, پورا مدائن کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے گورنر صاحب آئیں گے, گورنر صاحب کا استقبال کیا جائے گا, انہیں کھانا کھلایا جائے گا اور انہیں بہترین رہائش پر لے جایا جائے گا. اب نہ جانے کس راستے سے گزرتے ہوئے جناب سلمان مدائن کی مسجد میں پہنچ گئے اور وہیں پر اپنا سامان رکھا, وہیں پر اپنا بستر لگایا اور وہیں پر بیٹھ گئے. انتظار کرتے کرتے لوگ نہ جانے گورنر صاحب کہاں, جب نماز کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا سلمان فارسی مسجد میں بیٹھے. کہا آپ کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے, کہاں تھے؟ میں آج سے جو بھی مجھے ڈھونڈنا چاہے اسی مسجد میں ڈھونڈے. اب محب ہو, اتنا تو پاک ہو کہ مسجد میں رہ سکے. یہی تو نشانی ہے. کہا جو بھی بات ہوگی یہاں ہوگی, جو بھی فیصلے ہوں گے یہاں. اب ایک فیصلہ آ گیا, اب یہ تاریخ میں رقم ہے, یہ ایک فیصلہ آ گیا. کہا کہ آج کل مدائن میں چوریاں بہت ہو, یہ سننا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت سلمان نے علاقے کے کتوں کو اکٹھا کیا اور کہا آج کے بعد یہاں کوئی چوری نہیں ہونا چاہیے. اب اگلے دن کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, کسی کا بازو کٹا ہوا ہے, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. اب یہ ہے اختیار جو وہ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ان کے ساتھ ان کا محب بن کر چلا اسے اختیار ملے, اس کے درجات بڑھے. کوئی قمبر بنا, کوئی سلمان بنا اور کوئی حبیب بنا. بس ختم ہو گئی گفتگو. آج 4 محرم ہو گئی, خیموں میں پانی ختم ہو گیا. عزادارو, اللہ جانے کتنا مام تھا امام حسین کو حبیب پر, بچپن کا دوست. جب اسیران کربلا میں تھے, انہی ایام میں دیکھ رہے تھے کہ فوجی دستے پہ دستہ آ رہا ہے, فوج تشکیل دی جا رہی ہے. جب بی بی زینب کو یہ خبر ملی نا, ایک مرتبہ فرمایا بھیا حسین
اس طرف فوجوں پہ فوجیں آئی جا رہی ہیں، سپاہی پہ سپاہی آتے جا رہے ہیں۔ مولا حسین آپ بھی تو کسی کو بلا۔ عزادارو، بہن کا مشورہ تھا، مولا حسین نے ایک خط لکھا، قاصد کو بلایا، خط اس کے حوالے کی، مولا عباس کے ساتھ جنگ کی صلاح شروع کی، قلب لشکر کا پرچم عباس لیں گے اور میمنے کا پرچم۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے پوچھا مولا کس کو دیں گے؟ فرمایا رکو، میرا کوئی مہمان آنے والا، من اللہ، میرا کوئی مہمان آنے والا۔ روایات کہتی ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کوفے میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ان کی زوجہ نے ان کا من پسند کھانا بنایا تھا، دسترخوان پر بیٹھے تھے، ابھی کھانے کا لقمہ توڑا اور چبا کر گلے سے اتار نہ پائے، یہ اتارنا چاہتے تھے کہ لقمہ اٹک جاتا تھا۔ تاریخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کہا حبیب نے، مجھے لگتا ہے آج کوئی مہمان آنے والا ہے۔ ابھی پہلا لقمہ منہ میں تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ جناب حبیب نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں حسین کا قاصد ہوں۔ عزادارو، حسین کا قاصد سننا تھا کہ یا جناب حبیب لرز گئے، دوڑے دروازے کی طرف، میرے مولا نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے۔ دروازہ کھولا، قاصد کا استقبال کیا، اسے استراحت کے لیے بستر دیا اور کہا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ قاصد نے ایک خط جناب حبیب کے ہاتھ میں دیا، یا جناب حبیب نے خط کھولا کہ لکھا تھا، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، میں حسین تجھے کربلا سے لکھ رہا ہوں، حبیب میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں۔ حبیب کو آنے کے لیے نہیں کہا، یہ نہیں کہا حبیب میری مدد کو، کہا حبیب میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں اور تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خط پڑھنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب کیا کرنا چاہتے ہو؟ جناب حبیب کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، امتحان لے رہے ہیں بیوی کا، کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ جناب حبیب کی زوجہ نے پردہ لیا، اپنے سر پہ رکھا، کہا حبیب مجھے اپنی تلوار دو، کہا تلوار کیوں چاہیے؟ کہا حبیب تم آرام سے گھر میں بیٹھو، میں حسین کی نصرت کے لیے کربلا جاتی ہوں۔ یا جناب حبیب کا رونا شروع ہو گیا، کہا مولا وہ کتنی غربت آ گئی، آج غریب زادیہ آپ پہ غیرت کا رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ہائے کتنا غریب ہو گیا میرا مولا حسین۔ حبیب کہتے ہیں نہیں میں خود جاؤں گا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حسین مجھے مدد کے لیے پکارے اور حبیب نہ جائے۔ یا جناب حبیب نے تیاری شروع کی، اپنے غلام سے کہا گھوڑا لے کر کوفے کے باہر جاؤ اور میں پیچھے پیچھے نامعلوم راستوں سے آتا، اس لیے کہ کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں۔ غلام گھوڑا لے کر پہنچا، یہاں جناب حبیب کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ جناب حبیب نے جانتے ہو کیا منظر دیکھا کہ وہ غلام گھوڑے کے سر پہ سر رکھ کے کہہ رہا ہے اے گھوڑے، اگر میرا مالک آج نہ آیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ یا جناب حبیب کی ہائے نکل گئی، رو کے کہتے ہیں مولا علی کے بیٹوں پہ کیا غربت آ گئی، آج غلام بھی علی کے بیٹوں پہ غیرت کھا رہے۔ اجرکم من اللہ، کیا غربت ہے۔ جناب حبیب آئے، اپنے غلام کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو حسین کا محب ہے۔ آزادارو، یہ جملے سننے تھے کہ غلام کہتا ہے حبیب
میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں بھی کربلا میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ یا حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑے پر لیا اور نکل گئے کربلا کی طرف۔ اب جب دور سے خبر پہنچی نا کہ کوئی کربلا آ رہا ہے، یا حسین نے اپنے خیمے سے باہر نکلے، عباس کو بلایا، عباس آؤ ہمارا مہمان آ گیا، علی اکبر آؤ میرا مہمان آ گیا، قاسم آؤ ہمارا مہمان آ گیا۔ سارے بنی ہاشم کے جوان جناب حبیب کا استقبال کے لیے آئے۔ یہ جب آوازیں بی بی زینب نے سنی نا، پوچھا اما فضہ دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے پردہ اٹھایا، کیا دیکھا کہ حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا ہے۔ عزاداروں، جناب فضہ کہتی ہے بی بی وہ میرے مولا حسین کے اور بچپن کے دوست آ گئے۔ عزاداروں، یا بی بی زینب نے کہا اما فضہ حبیب کو میرا سلام کہیے۔ کہ جب سلام گیا نا، ایک مرتبہ حبیب لرز کے زمین پر گر گئے، کہا کیا غربت علی کی بیٹیوں میدان میں قدیس زادوں کو سلام بھیج رہی۔ غربتا ہمارا تمہارا اور میرا شمار غم حسین میں رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ ہائے کرو بی بی کو راضی کرو، بی بی پرسہ لینے کے لیے آئے۔ بس ختم ہو گئی گفتگو، تھوڑی دیر کی گفتگو رہ گئی۔ عزاداروں، یا جناب زینب نے ایک مرتبہ مولا حسین کو خیمے میں بلایا، کہا بھیا آپ جانتے ہیں ہمارے بابا کے صحابی کیسے تھے، بھائی حسن کے صحابی کیسے تھے؟ بھیا حسین ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب مشکل آئے گی آپ کے صحابی چھوڑ دیں گے؟ یہ جملے جناب حبیب نے سن لیے۔ یہ جملے جیسے ہی جناب حبیب نے سنے نا، تمام اصحاب کے پاس گئے، جا کر کہا کہ دیکھو آقا زادی کو شک ہے کہ ہم حسین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ عزاداروں، یہ جو کہا حبیب بتاؤ پھر کیا کرے؟ کہا اپنی اپنی تلواریں نکالو، اپنے اپنے گردنوں پہ رکھ لو۔ یا تلواریں گردنوں پہ رکھی، مولا حسین خیمے سے آئے، کہا حبیب یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا مولا آقا زادی کو شک ہے کہ ہم آپ کی نصرت سے بچیں گے۔ مولا آقا زادی سے کہے اگر حکم کریں تو ہم اپنی تلواریں اپنے گلوں پہ چلا دیں۔ عزاداروں، یا مولا حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا، کہا اے حبیب جو اصحاب مجھے ملے ہیں، خدا کی قسم خدا نے میرے نانے کو بھی نہیں دیے۔ خدا کی قسم رسول خدا کو بھی یہ صحابی نہیں ملے۔ بس ختم ہو گئی گفتگو۔ عزاداروں، یہاں کربلا کے میدان میں جناب مسلم ابن اوسجہ جب زین سے زمین پر آئے نا، یہ جناب مولا حسین دوڑتے ہوئے گئے ہیں، جناب مسلم بن اوسجہ کا سر لیا، اپنی گود میں رکھا، جناب مسلم نے اپنا سر مولا حسین کی گود سے گرایا۔ مولا حسین نے پوچھا مسلم ابن اوسجہ اپنا سر میری گود سے کیوں گراتے ہو؟ کہا مولا آپ کی گود سکینہ کی جگہ ہے، مولا آپ کی گود میں جگہ شہزادوں کی ہے، مولا میں ایک کنیز زادہ ہوں۔ عزاداروں، مولا نے پوچھا مسلم کوئی وصیت ہو؟ کہا مولا مجھے وصیت کرنی ہے لیکن مجھے حبیب سے کرنی ہے، حبیب کو میرے پاس بھیجیے۔ یا مولا حسین نے کہا حبیب دوڑتے ہوئے آؤ کہ مسلم تھوڑی دیر کا مہمان ہے، جلدی سے آؤ۔ کہ جناب مسلم آئے، آ کے کہا مسلم باجا جناب حبیب آئے، مسلم کیا وصیت ہے؟ کہا حبیب میں جلد ہی دنیا چھوڑ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد آخری وصیت جو میں کرتا جا رہا ہوں، جانتے ہو وہ وصیت کیا تھی؟ وہ وصیت تھی حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔
اور میرے مولا کو تنہا نہ چھوڑنا. عزاداروں یہ کربلا میں جناب حبیب سو گئے. جب 11 محرم کا دن آیا نا قاسم ابن حبیب عزاداروں جب یہ کربلا میں قافلہ جا رہا تھا نا کربلا سے قافلہ اسیران یہ آئے جناب حبیب کے بیٹے. انہوں نے کیا دیکھا کہ نیزے پر میرے بابے کا سر ہے. عزاداروں یہ ہولی کے قریب گئے. انہوں نے جا کے کہا کہ ہولی مجھے میرے بابا کا سر دے دو, یہ سر میرے باپ کا ہے. عزاداروں ہولی نے کہا انعام ملے گا. یہ حبیب کے بیٹے نے کہا جتنا انعام کا وعدہ تجھ سے ہوا ہے میں اس سے زیادہ دوں گا, مجھے میرے باپ کا سر دے دے. ہولی نے منع کیا. یہ حبیب کے بیٹے نے اپنے 10 دوستوں کو ساتھ لیا, ہولی پر حملہ کیا. جناب مسلم جناب کا سر لیا اور جناب کا سر لے کر چلے گئے. اب جب جناب حبیب کا سر لیا نا ایک مرتبہ فخر سے جناب حبیب کے بیٹے نے کہا جس کے بیٹے جوان ہو اس باپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا. یہ جملے سید سجاد نے سنے. ایک دفعہ بابے کے سر کو دیکھا, کہا بابا حبیب کا بیٹا صحیح کہتا ہے مگر میں کیا کروں, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, میرے پیروں میں بیڑیاں, میرے کمر میں لنگر, اور میرے ساتھ امائے میرے. یا حسین 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 یہ خون
جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جس کی گفتگو میں، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین لاشا جمع لے کر، حسین لاشا جمع لے کر چلے ہیں مقتل سے روئے خیمہ، چلے ہیں مقتل سے روئے خیمہ، مگر ضعیفی قدم قدم پر، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، دکھا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین لاشا جمع کرے کر، لاشا جمع کرے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ، چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ، مگر ضعیفی قدم قدم پر، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، دکھا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، یہ کون ہے جس کے دل، یہ کون ہے جس کے دل میں، یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے، تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، ہر ہے نصر ہے علی کی بیٹی، ہر ہے نصر ہے علی کی بیٹی، مگر وہی عظمت محمد، وہی عظمت محمد، وہ جس کی خاطر بھرا ہوا گھر، وہ جس کی خاطر بھرا ہوا گھر لٹا کے کربل سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین
خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے بچھا کے پیکا سے پیاس اپنی بچھا کے پیدا سے پیاس اپنی تو گرم ریتی پہ سو رہا ہے تو گرم ریتی پہ سو رہا ہے تجھے خیالوں میں اب بھی سسرا تجھے خیالوں میں اب بھی اصغر شباب جھولا جھلا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے پکاری داشتے بلا میں زینب پکاری داشتے بلا میں زینب کہاں ہو واپس لوٹ آؤ کہاں ہو واپس لوٹ آؤ اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزے اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزے سکینہ تم کو بلا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو